اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، اور خصوصاً ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ابھی عنقریب ایک ایسا موقع آنے والا ہے اور عنقریب یہ سال جو 2020 ہے یہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد 2021 شروع ہو جائے گا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس پیغام کا مقصد ایک ضروری بات ہے، اور یہ ایک بہت ضروری پیغام ہے کہ دراصل ہم نام نہاد مسلمان اور نام کے مسلمان ہیں، جبکہ حقیقتاً ہمیں سچا پکا مسلمان بن جانا چاہیے۔ اور قرآن کی آیت ہے ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت ہم پر بالکل صادق آ رہی ہے، ہم اہل ایمان ہیں، لیکن قرآن پھر کہہ رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی ہمارا ہر عمل، ہماری ہر نقل و حرکت، ہمارے شب و روز، ہمارے رات و دن، ہماری ہر چیز پوری لائف ہماری اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ قرآن کی آیت اس بات کا پیغام دے رہی ہے۔ عنقریب 2020 کے آخری لمحات آ جائیں گے، اس کے بعد دراصل اس وقت پیغام کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے درمیان میں جو نیو ایئر کو لے کر، نئے سال کو لے کر جو خرافات عام ہیں، خصوصاً نوجوان بچوں اور بچیوں کے اندر، وہ بہت ہی تباہ کن اور بہت ہی نقصان دہ ہیں۔ ہماری امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس بے راہ روی کا شکار ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بھئی نیو ایئر منانا یا ہیپی نیو ایئر کی پارٹیاں کرنا یا جشن منانا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو جو طریقہ جو رائج ہے اور جس طریقے سے نیو ایئر کو منایا جاتا ہے، دراصل پہلی بات تو یہ کہ اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس کے اندر جو خرافات ہیں ان سب کے اعتبار سے یہ چیز بالکل ناجائز ہے۔ اور ہماری امت کے نوجوان، اس امت محمدیہ کے نوجوان اپنے پیسے کو، اپنی جوانی کو اور اپنی عزت کو، اپنی شرم و حیا کو، ساری چیزوں کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ چھوٹے علاقوں یا چھوٹے شہروں کی تو میں بات نہیں کرتا، لیکن جو شہر اچھے خاصے ہیں یا پیسے دھیلوں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، وہاں پر اس چیز کے اوپر بڑی رقم خرچ کی جاتی ہے۔ دراصل یہ ایک عیسائی تہوار ہے اور عیسائیوں کا کلچر ہے، یہ یورپ اور امریکہ کا کلچر ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں دوسری قوم کی رہبری کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہمیں تو یہاں اس دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے، دوسری قوم کی رہبری کے لیے بھیجا گیا۔ آج ہمیں رہبروں کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور یہ علماء اسلام، یہ علماء دین اپنی پوری قوم کی فکر رکھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے ہر عالم کو جس کے سینے میں درد ہوتا ہے، یا جس کو کہنے کا موقع ملتا ہے، یا جس کے پاس کہنے کے موقع ہیں، اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر، وہ ان باتوں کی فکر کرتے ہیں اور امت کو سمجھاتے ہیں، اپنے اہل محفل کو سمجھاتے ہیں، یار دوستوں کو سمجھاتے ہیں، سب کو سمجھاتے ہیں۔ لیکن ہماری قوم
اس چیز کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دے رہی کہ ہمارا کیا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ دراصل امریکیت، یوروپیت اور عیسائیت و یہودیت و نصرانیت کا ایک لب لباب ہے جو ہماری قوم کو، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس چیز کو دیکھ کر ہمیں نیو ایئر منانے کی قطعاً ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اپنے پیسے کو، اپنے وقت کو، اپنی ساری چیزوں کو برباد کریں۔ شراب، زنا، آپ دیکھو حال، پورے کے پورے میرج ہوم بک ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے ہالز بک ہو جاتے ہیں، نیو ایئر کی پارٹیاں ہوتی، کس قدر پیسہ صرف کیا جاتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے، ناچ گانا، شراب، جوا، حرام بازی، لڑکیاں بازی، شراب نوشی، نائٹ کلبوں میں جا کر دیکھو کس قدر جشن منایا جاتا ہے، اپنی عزت و شرم و حیا کو، اپنے کردار کو داؤ پر لگایا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ جوانی اسی لیے دی ہے۔ یہ تو بڑے شہروں کی چلو بات ہوگی، لیکن چھوٹے شہروں میں، ہر گلی محلوں میں، کوچوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں بھی اگر وہ کیا نام ہے پورے طریقے سے جشن منا رہے، لیکن موبائل پہ تو جشن منا رہے، وہ موبائل پر تو ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کی ایڈوانس میں مبارکباد دیتے ہیں، اور پوری رات جو ہے جاگ کر اس 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے کہ 31 دسمبر کی رات ہوگی، اور ادھر 12 بجیں گے، 12 بجتے ہی جیسے 1 سیکنڈ اوپر ہوگی یا 1 منٹ اوپر ہوگی، اور نعوذ باللہ کوئی کسی کو کوئی اپنے دوست کو، کوئی محبوب کو، کوئی کسی کو ایک دم فوراً فون کر کے یا میسج کر کے شرطیں لگ جاتی ہیں۔ کیا ماحول بنا رکھا ہے! جو کام کرنے کے ہماری قوم اس کام کو نہیں کر رہی۔ یہ میں کسی ایک طبقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہر طبقے کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں میں ہم ہر طبقے کی بات ہے۔ غیروں سے کیا گلہ شکوہ جب اپنے ہی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس قوم کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو پوری کائنات، پوری دنیا کی رہبری کے لیے بھیجا گیا ہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اللہ کے نبی کی اتباع کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اللہ کی یاد اپنے دلوں میں بسانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس رب کو پہچاننے کے لیے بھیجا گیا ہے، آخرت کی فکر کے لیے، تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ غیروں کی نقالی کر رہے ہیں، غیروں کے طور و طریق کو اپنا رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ ایک حدیث، دوسری حدیث میں ہے کہ جو آدمی کسی قوم کے کلچر کو، یعنی ان کی مشابہت کہتے ہیں، اس جیسا بننا، اس جیسا کرنے کو، اس کو کہتے ہیں مشابہت، کہ بھئی یہ آدمی اس کے مشابہ ہے، یعنی اس جیسا ہے، بھئی اس آدمی کا کام اس جیسا ہے، اس کے مشابہ ہے، تو اس کے عمل اور اس کا کردار، اس کا انداز اس کے مشابہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مشابہت۔ تو جو کسی قوم سے مراد غیر قوم، اب اس میں کوئی سی بھی قوم ہو سکتی ہے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، نصرانی ہوں، کافر و مشرک ہوں، کوئی بھی ہوں، مجوسی ہوں، اگر کسی قوم کی مشابہت کرے گا اختیار، عمل میں یا قول میں، کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو ان جیسا بنائے گا، اور اسی حال میں اس کی موت آ گئی بغیر توبہ کے، تو فرمایا کل قیامت کے دن وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم نہ جی کر خدا کے بن سکے، نہ مرتے وقت خدا کے بنے، اور جب میدان محشر میں ہم اٹھائے جائیں گے تو بھی ہم سے خدا ناراض ہوگا، اور ہماری گنتی انہی نالائقوں میں، نافرمانوں میں کی شمار کی جائے گی۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ مسلمانوں، یہ جوانی اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہم خرافات میں برباد کر دیں، عیاشیوں میں برباد کر دیں۔ اپنے آپ کو سمجھو، اپنی حیثیت، اپنے مقام کو سمجھو۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہمارے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، ہمارے پاس تو ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں دوسروں کی ہدایتوں پر، دوسروں کے کلچر پر چلنے کی قطعاً بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو خود ایسا مذہب ہے کہ ساری دنیا اس کو فالو کرنے پر تیار ہے، اور ساری دنیا اس کو اپنا رہی ہے۔ آپ کیا جانتے ہیں؟ ہم دوسروں کی ہدایتوں پر، دوسروں کے طور و طریق کو، دوسروں کے انداز کو، ان کی چیزوں کو اپناتے ہیں۔ ہمیں کسی چیز کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں۔ یہ انگریزیت ہے، ان کو تو انٹرٹینمنٹ کے لیے اور ان کو خوشی منانے کے لیے موقع چاہیے۔ شادی کی سالگرہ منانا، برتھ ڈے منانا، ہیپی نیو ایئر منانا، یہ سب ان کے لیے موقع ہے، یہ کوئی مبارکباد کا موقع نہیں ہے۔ ہاں، یہ مبارکباد کا موقع نہیں ہے۔
کوئی اگر یوں کہے کہ جی اس میں کیا خرابی ہے، نہیں، آپ کو یہی تو نہیں پتا، بنیاد ایسے ہی تو رکھی جاتی ہے، اور یہ تو کھلا ہوا بالکل اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے جب مسلمان کی بچیاں، ماں باپ کا اس میں بہت بڑا قصور ہے، بہت بڑا۔ ہمارے پاس ایسی اسلامی حکومت تو ہے نہیں کہ حکومت کے طریقے پر یا حکومت کے آرڈر سے ان چیزوں کو بین کیا جائے یا ان چیزوں کو بند کیا جائے، ہماری حکومت تو اس لائق ہے نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں، ہمارے ماں باپ، ہمارے جو بچوں کے ماں باپ ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ پورا ہولڈ رکھیں اس چیز کو لے کر کہ کوئی بھی خرافات ان کی ذات سے اگر ہوتی ہوئی دیکھیں یا ان کے کردار سے ہوتی ہوئی دیکھیں، فوراً اس پر روک ٹوک کریں۔ ہماری بچی تیار ہو کر کہاں جا رہی ہے؟ نیو ایئر کی پارٹی میں جا رہی ہے، ہمارا بچہ جا رہا ہے، کیا خرافات ہے یہ؟ پھر اولاد سے فرما برداری کا ثبوت مانگنا یا ان کے جو ہے والدین کی خدمت کرنے کا، ان سے خدمت کرنے کی امید لگانا، یہ بے جا ہوگا، بے محل ہوگا۔ بھول جاؤ پھر اس چیز کو، وہ خدمت گزار نہیں بن سکتے ہیں، جو اللہ کا نہیں بن سکتا، اللہ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا، وہ انسان کا فرما بردار کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر شکنجا کسیں کہ جتنی بھی خرافات ہوتی ہیں، یہ موقع نہیں ہے دوسرے ٹاپک پر بولنے کا، ٹاپک تو بہت ہے اور بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے۔ یاد رکھیں، ہمیں اسلام میں پورے داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم آدھے تیتر یا آدھے بٹیر بن جائیں کہ کچھ عمل کر لیا اسلام کا، باقی عمل سارے کفاروں کے اور غیر مسلموں کے اور عیسائیوں کے فلا قوم کے ہم اپناتے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت نقصان کی چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس پیغام کو بالکل عام کرنے کی کوشش کریں اور یہ عہد کریں، یہ بالکل عزم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس سال نہ تو ہم موبائل پر، نہ کسی بھی چیز پر، نہ میسنجر پر، نہ موبائل پر، کسی بھی اعتبار سے، چاہے بڑا موبائل ہو یا چھوٹا موبائل ہو، کسی بھی دوست کو یا اپنی دوستانی کو نیو ایئر کی مبارکباد بالکل نہیں دیں گے۔ اگر آپ اہل ایمان ہیں، اگر آپ کان کھول کر سنیں، اگر آپ اہل ایمان ہیں تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ہاتھ رک جائیں گے اس قباحت کو کرنے سے، اس برے کام کو کرنے سے۔ یہ برا کام ہے جو بظاہر ہمیں اچھا نظر آتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ خوبصورت سانپ ہوتا ہے، اس کے اوپر بڑی خوبصورت پینٹنگ ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر زہر ہوتا ہے، اگر وہ کاٹتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ ایک سانپ کی طرح ہے، اوپر سے خوبصورت نظر آئے گا، بڑی اس میں جو ہے عیش اور مزے اور لذت آئے گی کہ بھائی یہ تو جشن کی بات ہے اور یوں بات ہے، لیکن اس کو یاد رکھ کے اس کو کرنے سے ہمارا ایمان جو ہے برباد ہوتا ہے، ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے، ہمارے اندر نورانیت کی بجائے ہمارے ایمان کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور ایک ادھورا پن اور ایک جو ہے نحوست پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے اندر ایک کالا پن پیدا ہوتا ہے ہمارے قلب کے اندر۔ اگر آپ اہل ایمان ہیں تو اس سال امید کریں، اور امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ کوئی بھی نوجوان، بچہ، بچی، چھوٹا بڑا، کوئی بھی نیو ایئر کی مبارکباد قطعاً نہ موبائل سے کسی کو بھیجے گا، نہ زبان سے کسی کو کہے گا۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں غلو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت نہیں کہ بھئی یہ کوئی چیز تھوڑا، یہ نیو ایئر کی کیا مبارکباد، صاف لفظوں میں آپ منع کرو ان کو، نیو ایئر کی کیا مبارکباد، یہ کوئی خوشی کا موقع ہے، یہ تو غم کا موقع ہے۔ کیسا غم کہ ہم جو زندگی لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، سپوز کرو کہ 60 سال کی زندگی لے کر آئے ہیں، تو اب ہمارا 1 سال اور کم ہو گیا، ہم تو قبر کی طرف کو جا رہے ہیں، آخرت کی طرف کو جا رہے ہیں، اعمال کچھ نہیں ہے، تو حسرت کا مقام ہے، یہ تو افسوس کا مقام ہے، یہ تو سوچنے کی بات ہے، غم کی بات ہے، یہ تو آنسو بہانے چاہیے۔ ہاں اگر کوئی کچھ کرنا ہی چاہتا ہے تو یوں کرے کہ اس رات میں تہجد پڑھے، اس رات میں تہجد پڑھے، اللہ سے روئے، گڑ گڑائے، احساس کرے کہ اللہ جو اب تک لائف وہ زندگی گزری ہے وہ تیری نافرمانی میں گزری ہے، اب یہ ایک نیا پورا سن شروع ہو رہا ہے گویا، اگر کرنا چاہتا ہے کوئی تو، ورنہ نیا سال تو اہل ایمان کے مطابق وہ تو محرم الحرام سے شروع ہو جاتا ہے، چاند کی تاریخ کا کسی بھی مسلمان کو پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انگریزی تاریخ سے حساب چل رہا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کر سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے اس کا استعمال، لیکن اس کو سیلیبریٹ کرنا یا اس کو منانا، پیسہ برباد کرنا، اس کے اوپر خرافات کرنا اور اپنے بچے اور بچیوں کی عزتوں کو داؤ پر لگانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟
تو موبائل سے قطعاً کسی کو کوئی میسج نہ بھیجے، کسی کے پاس آئے تو اس کو آگے فارورڈ نہ کریں، نہ اس کا کوئی جواب دے، فوراً ڈیلیٹ مار دیں اس پر۔ آپ شروعات کریں گے تبھی تو جا کر کسی قوم کا مسئلہ حل ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں تو صاف ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو خود نہ سدھارنا چاہے اللہ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں سدھارتے۔ تو اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی فکر لینی پڑے گی۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں گے۔ دیکھو اچھی بات کو پھیلانا یہ صدقہ جاریہ کے حکم میں ہے، میرے اور آپ کے کہنے سے، کوشش کرنے سے اللہ نے اگر کسی کو ہدایت دے دی اور وہ راہ راست پر آ جائے، وہ بری حرکتوں سے بچ جائے، منکر سے اپنے آپ کو روک لے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اللہ ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم علینا الا البلاغ۔